اس محفل پاک میں ختم قرآن جو پڑھا گیا ہے وہ 445 ہے اور 5 لاکھ مرتبہ درود پاک کا ورد کیا گیا، 10 لاکھ مرتبہ درود پاک کا ورد کیا گیا، اور سورۃ ملک جو ہے وہ 1300 مرتبہ پڑھی گئی، آیت کریمی جو ہے وہ 2500 مرتبہ، اور کلمہ شریف جتنا پڑھا گیا ٹھیک ہے، جتنا پڑھا گیا ٹھیک ہے۔ بتا دیں اس لیے تو بتاتے ہیں تاکہ آپ کو ترغیب پیدا ہو، محبت پیدا ہو کہ اتنا پڑھا گیا ہے، ہم نے نہیں کچھ پڑھا گیا، ہم نے پڑھا ہے تو تھوڑا پڑھا ہے، تو لوگوں میں محبت پیدا ہو زیادہ پڑھنے کی، ورنہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ اس کا کوئی ایڈورٹائزمنٹ کرے، تشہیر کرے۔ بتانا یہ مقصد ہوتا ہے سامعین پتہ نہیں سب نے اتنا پڑھا ہے، اس سے بھی زیادہ پڑھا ہوگا، یا کسی نے بالکل تھوڑا پڑھا ہوگا، کسی نے بالکل نہیں پڑھا ہوگا، لنگر کھانے کے لیے آ گیا ہوگا، ہوتا ہے نا حوصلہ۔ لیکن یہ اس لیے بتاتے ہیں تاکہ سننے والے کے اندر بھی شوق پیدا ہو۔ الحمدللہ بہت کچھ پڑھا گیا ہے، بہت کچھ بیان ہوا ہے یہاں پر۔ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ شکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ شاکر علیم ہے، تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں صبح سے 10:30 بجے سے لے کر اس وقت تک اپنے گھر میں اپنے ذکر کے لیے اور اپنے محبوبوں کے ذکر کے لیے بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ یہاں کا بیٹھنا جو ہے یہ کوئی فضول نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ مفتی صاحب نے تو نچوڑ بیان کیا عقیدے کا، ان باتوں کو اگر ہم یاد رکھیں نا تو کسی جگہ پر بھی ہم مار نہیں کھا سکتے۔ یہ وہ باتیں ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، جن کی باتوں کو یہ اثر ہے تو اس کی ذات کا کتنا اثر ہوگا۔ میں قربان نبی دیا خبراں دا، میں قربان نبی دیا خبراں دا، فرق نہ رسی زیرا زبراں دا۔ یقین و کال ختم ہو جائے گی۔ میں قربان خبراں حضور دیا دیساں، میں قربان نبی دیا خبراں دا، فرق رسی نہ زیرا زبراں دا۔ ایک کلمہ ساتھے قبراں دا، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ آج اس محفل میں بیٹھے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے نے ارشاد فرمایا ایک اللہ کے نیک بندے کے احسان ثواب کے لیے، اس کے بلندی درجات کے لیے اور ان کے دفعات اپنے لیے دعا کے لیے بیٹھے ہیں، اور میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اذکروا محاسن موتکم۔ آپ میں سے جو موت کا لقمہ بن جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، جو موت اٹل چیز ہے نا، الموت باب کل نفس داخلوہا، موت ایک ایسا دروازہ ہے کہ ہر ایک نے اسے داخل ہونا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا پیالہ ہے، جام ہے کہ ہر ایک نفس اس کو نوش کرنا ہے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ اس لیے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا مفتی صاحب کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو ان بزرگوں نے سادے الفاظ ہوتے تھے سمندر بندوں، انہوں نے کہا بیٹا موت کو تو آپ سمجھتے کہ جہاں آنا ہے، ہمارے باپ دادا بھی چلے گئے، ہم نے بھی جانا ہے، تو موت کو سارے ذکر کرتے ہیں، موت موت کہتے ہیں، پر موت کی تیاری کوئی نہیں کرتا۔ دل میں وہ محبت نہیں ہے، وہ خوف نہیں ہے، اس لیے دل میں جب وہ محبت نہ ہو، انسان بے خوف ہو جائے تو پھر موت موت کہنے سے اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جب وہ تیاری نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیٹا شیطان کو سارے سمجھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ان شیطان للانسان عدو مبین، شیطان سارے انسانوں کا کھلا دشمن ہے، چھپا ہوا بھی نہیں ہے، کھلا دشمن ہے، یہ پتہ ہے، لیکن اس سے کوئی دشمنی کرتا ہی نہیں ہے، سارے اسی سے دوستی لگائے ہوئے اللہ ماشاء اللہ۔
اسے 2 نمبر کام کرتے ہیں تو اسی پر کہنے پہ چلتے ہیں. تو جب شیطان کو دشمن سمجھتے ہو تو فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا کہ شیطان کو دشمن بنا کے رکھو. دیکھو تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں. سمجھیے نا. نفس و شیطان زد کریمہ راہ من رحمتت باہی شفاعت خواہ. تو میرے دوستوں یہ بزرگوں کی محفل ہے, بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں. حضور نے فرمایا نیکوں کا ذکر کیا کرو جن میں خوبیاں ہیں. ادھر تم ذکر کرو گے وہاں کے درجے بلند ہو جائیں گے اور یہاں تمہارے مرتبے بھی بلند ہو جائیں گے. اور جس جگہ بیٹھے یہ اللہ کا گھر ہے, اس سے بڑا کوئی اور مقام عظمت والا نہیں ہے. شکار کا وہ مقام جس میں وہ تو نہ جاتے ہیں سے بیٹھے یوم دن تو حدث اخبارہا. زمین کے کسی ٹکڑے پر بھی اللہ رسول کا آپ ذکر کریں گے, اسلام کا ذکر کریں گے, وہ ٹکڑا بھی زمین کا گوئی دے گا قیامت کے دن. یہ تو اللہ کا گھر ہے. قبلہ صوفی وحید الحق معصومی صاحب نقشبندی ہمارے محلے میں رہتے ہیں. ہمارے محلے کی رونق تھے, ہمارے مسجد کی رونق تھے, ہمارے مدرسے کی رونق تھے. صرف ہمارے لیے نہیں پورے جسم کی رونق تھے. الحمدللہ اللہ نے ان کو بڑے کمالات عطا فرمائے, بڑے اوصاف عطا فرمائے ہوئے تھے جن کا یہاں ذکر اس وقت وقت نہیں ہے. لنگر شریف بھی تیار ہے, وقت بھی مطلب کافی ہو چکا ہے, بیان بھی بہت کچھ ہو چکا ہے. اس کو اگر کریں تو کامیاب ہو جائے گی. قرآن نے فرمایا کہ بڑا ذکر اللہ اکبر. اللہ کا ذکر سب سے بڑی دولت ہے. اللہ کی یاد سب سے بڑی دولت ہے. اللہ کا ذکر جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے. پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا فذکر, خوب ذکر کیا کرو. یہ نہیں کہ ایک ٹائم ذکر کا لیے باقی بھول جاؤ. ہما اوقات ہما وقت جو ہے اللہ کے ذکر میں رہا کرو. ہاتھ کار والو تو دل یار والو. فذکر, خوب ذکر کیا کرو. فإن الذکر تنفع المؤمنین, ذکر ایمان والوں کو نفع دیتا. تو نفع والی چیزوں کو چھوڑتے ہو بھائی. اور میرے راہ پہ آقا کریم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ, ہر چیز کی صفائی کا سامان ہوتا ہے. سِقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ, دلوں کی صفائی اللہ کے ذکر سے آتی ہے. سوئی ولی لاکھ صاحب وہ تھے جو ذکر کرتے بھی تھے, ذکر کرامتے تھے. ان کے ذکر کو کرنے سے ان کے دل کے مرتبے بلند ہوتے تھے اور سننے والے بھی بلند ہوتے رہتے تھے. یہ وہ ذکر کی دوستوں میں ہے. آباد ہے وہ دل جس میں تیری یاد ہو. جو یاد تیری دل یاد, جو دل تیری یاد سے خالی رہا ویران ہے, برباد ہے. تو الحمدللہ ان بڑے درجات ہیں. تو ایک یہ ان میں سے ہے کہ ولد صالح له, نیک اولاد ہو چھوڑ جاتے ہیں. ان کا جتنے صاحبزادے آپ دیکھ رہے ہیں, پیر صاحب جو ان کے خلیفہ یہاں پر ان کی جگہ پر, یہ ان کو آپ دیکھیں, معصوم صاحب کو آپ دیکھیں, وحید النبی صاحب کو دیکھیں, شبیر بھائی کو, جتنے بیٹے بھی ہیں سارے ہی عاشق رسول ہیں, سارے ہی نمازی ہیں. ولد صالح یدعو له, اس لیے کہ آپ نیک کو نبی کافی تھا نا, کافی یدعو کی قید لگا دی, ساتھ دعا بھی کرنے والا ہو, یعنی اچھے اعمال کرنے والا بھی ہو, وہ اچھے عقیدے کا بھی حامل ہو. بتایا تھا ضرور کو ایک وقت آئے گا لوگوں نے دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلے فرمانی نہیں, نیک اور نبی یہ کافی نہیں ہے. جب تک کہ دعا مخل عبادہ, دعا ساری بات کا مرض ہوتی ہے نا, وہ جب تک دعا نہیں کریں گے نا تو پھر اس وقت وہ کافی نہیں ہوگا. اس لیے ماشاءاللہ ان کو بیٹے بھی ایک نمازی ہیں سارے بیٹے. دوسرا یہ متشرع ہے. بہت سارے لوگوں میں دیکھا جو حضرت سے بیعت ہوئے ہیں پھر انہوں نے داڑیاں رکھ لی ہے. بہت سارے کو دیکھا جو نماز کے پابند نہیں تھے وہ نمازی بن گئے ہیں. تو بارہ نسل سے بے شمار اللہ نے کو صاف دیے تھے, نیک اولاد عطا فرمائی ہے. اجونی کی وجہ سے اخلاص ہی ہے. اس لیے علم کے بغیر بندے کی زندگی نہیں ہے. نمبر 2, صرف علم پر کام نہیں چلے گا. مفتی احمد یار خان صاحب کیا فرماتے ہیں اپنے لیے, فتح احمد یارہ ہم کو ہیں علم میں دیرا پڑھ کے وہ تو علم سے ناز نہ کریے, دودھ پھٹ جاتا ہے کڑ کڑ کہ ایسا نہ ہو. یہ ادب کی بڑی بات ہے. ادب بھی ان کے پاس تھا, عشق بھی ان کے پاس تھا. بس چیزیں اللہ نے ان کو عطا کرائی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. والصلاۃ والسلام علی حبیب سید العالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسولا وبالقرآن اماما وبالقامة قبلة وبالصلاة فريدة وبالمؤمنين اخوانا وبالصديق وبالفاروق وبذي النورين وبالمرتضى أي مدد لدوام الله تعالى أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الجهاد والمجاهدين، اللهم أعز الإيمان والمؤمنين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. الہ العالمین آج اس محفل پاک کو آج صاحب کو جو سکر سے کیا گیا ہے، ہمارے پیر وحید اللہ سوسائٹی کے ساتھ دادوں نے اہتمام کیا ہے، ان کے خلفاء، ان کے مریدین، ان کے متوسلین محبین جو ہے جن کو جتنی بھی کوشش کی ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. الہ العالمین ان کے درجات میں بلندی فرما دے. یہ سارا سوال جتنے بھی سوال سے پڑھ رہے ہیں اللہ آپ کی خدمت دربار میں پیش کر قبول فرما لے. اپنی طرف میں مہربانی سے حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ پیش کرتے ہیں حضور کے عظیم خزانے میں اس کو جمع فرما دیا جائے اور حضور علیہ السلام کے توسل سے سارے انبیاء مرسلین کو پیش کرتے ہیں قبول فرما لے. سارے مومنین مومنات مسلمین کو ارواح پیش کرتے ہیں قبول فرما لے. تمام والے بیعت رسول کو پیش کرتے ہیں، خلفائے راشدین کو پیش کرتے ہیں، اصحاب رسول کو پیش کرتے ہیں، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کا ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما لے اور سب کے درجات میں بلندی فرما. پانچ وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یہ احباب دور سے بھی آئے ہوئے ہیں، قریب سے بھی آئے ہوئے ہیں، آج کوئی خالی نہ جائے یا اٹھنے سے پہلے سب کی جائز مرادیں پوری فرما دی. اس میں راضی ہو جا مولا، تیرا محبوب راضی ہو جائے. صحابہ کی محبت آل بیت کی محبت عطا فرمائے. عبدالقادر طاری صاحب ہمارے عمر دراز صاحب یہ ہمارے مدرسے میں حفظ کیا انہوں نے، تو آج قاری بھی ہے، آج حافظ بھی ہے، نعتخوان بھی ہے، زندگی میں محفوظ بھی ہے. اللہ تعالیٰ یہ محبتیں قائم کرے. اللہ سب شکر کا قبول ہے. مفتی صاحب نے بہت بڑا خوبصورت بیان فرمایا ہے. اللہ کے علم میں اور اضافہ فرمایا. یہ افواج جتنے محبین بیٹھے ہوئے ہیں مولا صاحب کی نیک دعائیں نیک حجات قبول فرمائے. یا رب میری مصطفیٰ بندے کو قاصدنا واغفر لنا. اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام ان سب باتوں کے اندر جو اتحاد ہے، اتفاق ہے، خیر و برکت ہے، یا اللہ اس کو 70 گنا زیادہ کر. یعنی کہ والدہ کو اللہ صحت قبل آج عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما لیں. یا اللہ یہاں پر ان کے جانشین خلیفہ کو صاحبزادے موجود ہیں، ہم گزارش کریں گے ان سے، وہ تو نہیں مانتے ہوتے لیکن وہ صوفی ہے والوں کی طرح. لیکن میں جب حضرت صاحب سے کہتا تھا دعا کرو، میں نے تھوڑی دعا کی موجودگی وید کی دعا کرو، آئی جی اتنی ہوتی تھی، ادب اتنا تھا. تو الحمدللہ میں بھی گزارش کروں گا کہ نسیہ صاحبزادہ نسیم لاکھ جو ہے خلیفہ ہے اور جانشین ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرماتے ہیں ہم سب کے لیے دعا. اللہ اس کی عظیم ہم سب کی عظیم قبول کریں. میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا اس طرح اس پاک ختم پاک کی تشریف لے کے آئے. تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. دعا قبلہ مولوی صاحب نے فرما دیتی ہے اور مولوی صاحب میرے والد صاحب نے بہت اچھے دوست ہیں. اس واسطے ان کی مطلب ہے محفل کے جو ہر دفعہ انوائٹ کرنے سے باقی جس طرح نے فرمایا دوبارہ اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ سیدنا مولانا محمد. یا اللہ پاک جڑے محفل پاک کا انعقاد کیا گیا، سالانہ اور صفات کا انعقاد کیا گیا، اس مبارکہ علیہ حضور علیہ السلام کا صدقہ قبول و منظور فرما. یا اللہ اس کلمہ کلام جو کچھ بھی تے پڑھیا گیا، نعت خوانی کی گئی، مفتی صاحب نے ماشاء اللہ سے بڑے اچھے کلمات نے نوازیا، اس میں اپنی بارگاہ چلائی، بارگاہ الہی جو حضور علیہ السلام کا خط صدقہ قبول و منظور فرما. یا اللہ اس محفل پاک کا صاحب تمام کلمہ کلام قرآن پاک جو کچھ پڑھیا گیا اس سب صاحب نبی علیہ السلام کی خدمت جو ہدیتاً تحفتاً تبرکتاً ثواب قبول و منظور ہوئے. آپ دا صدقہ آپ دے والدین کریم، آپ دے جد امجد، آپ دے اولاد پاک پوائنٹر پاک، تمام خلفائے راشدین، تمام اصحاب اکرام دی خدمت جو ہدیتاً تحفتاً تبرکتاً ثواب قبول و منظور ہوئے. بالخصوص میرے والدین گرامی ان دے مرشد پاک دی خدمت جو اس محفل پاک دا ثواب کلمہ کلام دا ثواب حضور دا صدقہ قبول و منظور ہوئے. یا اللہ پاک اس کلمہ کلام دا ثواب تمام جلیل انبیاء، شہداء، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، صفردیہ، ویسیہ، قمدریہ، نظامیہ، خدریہ دے جتنے بھی بزرگ ہو گزریں جڑے ہیں جڑے ہوں گے سب دے روحوں بچائیں. یا اللہ پاک اس محفل پاک